دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے بتلایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے، بیوی مرد کا لباس ہے اور مرد بیوی کا لباس ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت اور ہم سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ایک دوسرے کے لیے جوڑے پیدا فرما دیے۔ کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اور اس مرد کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے، ایک دوسرے کے آرام کے لیے، ایک دوسرے کی راحت کے لیے بنایا ہے۔ اور گھر چاہے کیسا ہی عالیشان کیوں نہ ہو، بنگلہ کیوں نہ ہو، 5 اسٹار ہوٹل کیوں نہ ہو، دنیا کے عیش و آرام کے سارے اسباب اس گھر کے اندر مہیا ہوں، لیکن اگر اس کے اندر سکون نہ ہو تو انسان کو وہ گھر بھی کیا لگتا ہے؟ جہنم اور عذاب خانہ معلوم ہوتا ہے۔ اور گھر کا انسان جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس گھر کے اندر سکون کا ماحول ہو، پرسکون ماحول ہو، تو وہ گھر بھی اس کو کیا لگتا ہے؟ جنت لگتا ہے۔ اور اس گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے سب سے بڑا کردار عورت کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر عورت چاہے تو اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے، اور اگر عورت چاہے تو اس گھر کو جہنم کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ یہ عورت کے ہاتھ میں کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ ایک ہارا تھکا انسان دن بھر سے روزی کی تلاش میں ادھر ادھر کے دھکے کھا کے پریشان ہو کے جب اپنے گھر آتا ہے تو اس کی ایک ہی چاہت ہوتی ہے کہ میرے گھر جانے کے بعد میں میرے بیوی بچے میرے لیے سکون کا ذریعہ اور سبب بنے، خصوصاً میری بیوی میری تمام تر ضروریات کو پورا کرے اور ہر کام میرے اشاروں کے مطابق اور میرے حکموں کے مطابق مجھے لا کر کے دے۔ یہ ایک انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان اس کا اظہار نہیں کرتا ہے، کہتا نہیں ہے کہ نہیں مجھے ایسا ہونا چاہیے، اڑگ نہیں جماتا ہے انسان، لیکن ایک مرد کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں گھر میں جانے کے بعد میں جتنی بے سکون والی زندگی گزار کر کے آیا ہوں اس کے مقابل میں مجھے بالکل ایک دم پرسکون زندگی چاہیے۔ اب بتائیں، اگر گھر میں جانے کے بعد انسان کو ادھر ادھر کے تانے سننے کو ملے، پریشانیوں والی باتیں سننے کو ملے، دکھ اور تکلیف والی باتیں سننے کو ملے، اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑا کچ کچ دھکا مکی اور یہ اور وہ فلاں ڈھکا، یہ تمام باتیں سننے کو ملے، تو بتاؤ اس انسان کا دل گھر میں لگے گا؟ وہ انسان سکون کی زندگی گھر میں گزارے گا؟ نہیں گزار سکتا۔ پھر وہ ایک مصنوعی لا حاصل سکون کی تلاش میں باہر کے راستے اختیار کرے گا۔ میرے جملوں پر غور کرنا۔ پھر وہ ایک سکون کی تلاش میں ایسے راستے جن میں حقیقت میں سکون ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہ چاہے گا کہ مجھے وہاں سے سکون مل جائے، وہ ان راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا جس کے اندر وہ ناکام ہوگا، اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنائیں۔ گھر کے اندر چلا چوٹ، شغف، شور شغف، کھینچ تان، یہ وہ، ان تمام چیزوں کو کیا کریں؟ بند کریں۔ اپنے شوہر اور اپنے خاوند کا اس کی آمد پر استقبال کریں۔ آنے کے بعد سب سے پہلے اس کو پانی پیش کریں، اس کی ضروریات کے مطابق جانیں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں، اور جو کچھ اس کو چاہت ہو، ضرورت ہو، اس کی ان تمام تر چاہتوں کو اور ضرورتوں کو کیا کریں؟ پورا کریں۔ تو یہ گھر جو ہے سکون کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور لتسکنوا الیہا کی مثال بنے گا کہ آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اور اگر یہ چیزیں اس گھر کے اندر نہیں ہوں گی تو وہ گھر ان لوگوں کے لیے جیتے جی ایک موت کدا اور جہنم کدا بن کر کے رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ لباس ہے، پوشاک ہیں، کپڑے ہیں۔ اب غور کریں کہ انسان کے بدن سے اس کے کپڑے جدا نہیں ہوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تبدیل کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، تو پھر تو ہٹانا ہے، دوسرے کپڑے لانا ہے، لیکن اکثر اوقات میں کپڑے انسان کے بدن سے کیا ہوتے ہیں؟ چمٹے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق بھی ایسا ہے کہ یہ اب زندگی بھر ہمیشہ ایک دوسرے کے کیا رہیں گے؟ ساتھ رہیں گے۔ کپڑوں کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پرکشش بنانا چاہتا ہے، زینت اختیار کرتا ہے۔ اس رشتے کے ذریعے بھی انسان کو کیا ملتی ہے؟ زینت ملتی ہے، انسان کی زندگی پرکشش بنتی ہے۔ ان کپڑوں کے ذریعے انسان اپنے ستر کو چھپاتا ہے۔ اس رشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میاں بیوی کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، ان کو کہیں اور اپنا منہ کالا کرنے کا موقع فراہم نہیں ہوتا ہے، اور چاند سے ختم ہوتے ہیں۔ ان کپڑوں کے ذریعے انسان سردی گرمی سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس رشتے کے
برکت سے میاں بیوی ایک دوسرے کی اچھے اور برے میں حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ اور مزید اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اچھے کپڑے پہن کر کے اپنے گھر سے نکلے، باہر جا کر کے اگر آپ کے کپڑوں پر اتفاق سے کوئی گندگی لگ جائے تو آپ ان کپڑوں کو وہاں سے کاٹ نہیں دیتے ہیں، ان کپڑوں کو پھاڑ نہیں دیتے ہیں، ان کپڑوں کو پھینک نہیں دیتے ہیں، بلکہ آسانی کے ساتھ اس جگہ پر اس گندگی کو صاف کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ اتفاق سے میاں بیوی کے رشتے میں اگر کوئی بگاڑ، کوئی خلفشار اور کوئی لڑائی جھگڑا اگر ہو جائے تو میاں بیوی آپس میں اس مسئلے کا حل کرنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں، نہ کہ اس کو طول دینے کی کوشش کریں۔ شریعت نے اس کے لیے بیلنس بنایا، ایک دوسرے کی مزاج کی رعایت کی تعلیم دی کہ بیوی شوہر کے مزاج کی رعایت کرے اور شوہر بیوی کے مزاج کی رعایت کرے۔ ہمارے وہاں ہو کیا رہا ہے کہ مرد تو یہ چاہتا ہے کہ بیوی میرے مزاج کی رعایت کرے، لیکن مرد کبھی بھی بیوی کے مزاج کی رعایت نہیں کرتا ہے۔